آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز فجر کے تعلق سے ضروری فقہی مسائل، یعنی کہ فقہ کے مطابق نماز فجر کس وقت تک پڑھنی چاہیے، سنتیں اگر چھوٹ گئی ہے تو کیا کریں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ اور وہ یہ کہ کتنا اجالے میں پڑھی جائے، کتنا اجالا ہو، یعنی کہ نماز فجر کا اگر ہم وقت بتائیں کب سے شروع ہو جاتا ہے تو نماز فجر کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی کہ طلوع فجر، جس کو ہم لوگ اپنی عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، تو بس جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہی عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو تب سے لے کے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب، یعنی جس وقت سورج نکلتا ہے، یہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 35 منٹ کا، تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کا، 1 گھنٹہ 10 منٹ کا، سوا گھنٹہ کا، وہ مطلب سردی گرمی کے حساب سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں افضل کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں نماز فجر ادا کی جائے؟ تو میں بیان کروں آپ کو، رد المختار کا یہ مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے۔ مرد فجر کی نماز میں کیا کرے؟ تاخیر کرے، شروع وقت میں نہیں۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ آج کے دن فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے اور مکمل کب ہو رہا ہے؟ مان لیجئے 6:50، یعنی 1 گھنٹے 20 منٹ کا وقت ہے۔ تو اب نماز کب پڑھی جائے؟ کون سا وقت ہو کہ 5:30 بجے پڑھ لی جائے، یا تھوڑی سی دیر کر کے پڑھی جائے، ایک دم آخر میں پڑھی جائے، یا ایک دم شروع میں پڑھی جائے، یا بیچ میں؟ کون سا وقت بہتر افضل؟ نماز پورے وقت میں ہو جائے گی۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، طلوع فجر ہوا، تب سے لے کے طلوع آفتاب کے بیچ میں آپ کبھی بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کون سا وقت ہے جو کہ بہتر ہے اور افضل ہے؟ تو کیا ہے؟ مردوں کے لیے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی دیر کرنا کہ اسفار ہو جائے۔ مرد کتنی دیر میں فجر کی نماز پڑھے کہ اسفار ہو جائے۔ اب آپ کہیں اسفار میں پہلی بار سن رہا ہوں، تو اسفار کا معنی ہوتا ہے اتنا اجالا پھیل جائے کہ زمین روشن ہو جائے، یعنی زمین میں جو کچھ بھی چیزیں صاف صاف نظر آنے لگے اور آدمی آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ فجر کی نماز مردوں کے لیے پڑھنا اس وقت بہتر ہے کہ جب زمین ایک دم صاف نظر آنے لگے اور کیا ہو جائے؟ آدمی ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ مردوں کو نماز کہاں پڑھنی ہوتی ہے؟ مسجد میں۔ آج شہر ہے، آج روڈ بنے ہوئے RCC یا انٹرلاکنگ، تو ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں۔ پہلے کا زمانہ کیا ہوتا تھا؟ مٹی کی سڑکیں ہوتی تھی، اس میں بھی اسٹریٹ لائٹ نام کی چیز ہی نہیں تھی، آج کے 100 سال پہلے، قریب 150 سال پہلے۔ تو جب لائٹ تھی نہیں، اور اگر کوئی شخص اندھیرے میں نکلے گا تو چراغ یا مسال لے کے تو نکلے گا نہیں، تو کیا ہے؟ اتنا اجالا ہو جائے کہ زمین ایک دم صاف نظر آنے لگے۔ تو مرد کو کس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے؟ اسفار کے وقت میں، کہ ایک دوسرے کو انسان پہچان سکے اور زمین ایک دم صاف نظر آنے لگے۔ اب فجر کی نماز اسفار میں پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، احادیث کریمہ میں اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب چند حدیثیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اسفار میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے فجر کی نماز۔ امام ترمذی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ زیادہ بڑا ثواب ہے، عظیم ثواب ہے۔ دہلوی کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور دہلوی کی دوسری روایت میں حضرت انس سے ہی ہے کہ فرماتے جو فجر کو روشن کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور دل کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول کرے گا، اس کی نماز کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے طبرانی میں معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھتی رہے گی۔ اجالے کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نکل آئے، کیونکہ سورج نکلنے کے بھی بہت پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اسفار اسی کو کہتے ہیں کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ تو سورج نہیں نکلنے دینا، طلوع آفتاب کہتے ہیں سورج کا نکلنا۔ طلوع آفتاب سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن کس وقت میں؟ اسفار کے وقت میں، اور بہتر کیا ہے کہ اس میں فجر کی نماز کو اول وقت میں نہ پڑھ کے تاخیر کی جائے۔ اب ہم بات کریں کتنی تاخیر کی جائے۔ کیا مان لیجیے 6:50 پہ وقت ختم ہو رہا ہے مان لیجیے فجر کا، تو کیا 6:45 پہ پڑھی جائے؟
یا 6:42 میں پڑھی جائے، کس وقت پڑھی جائے؟ تو مردوں کے لیے نماز فجر اسفار میں ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیتیں ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکے۔ یعنی کیا کرے مرد، کیا کرے کہ اتنا پہلے نماز کو شروع کر دے، جماعت مسجدوں میں اتنی جو پڑھی جاتی ہے وہ اتنا پہلے پڑھی جائے کہ کم سے کم 40 سے 60 آیتیں ترتیل کے ساتھ آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جا سکے۔ اور اتنا پڑھنے کے بعد اگر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ہو جائے، یعنی نماز کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، نماز کسی وجہ سے مان لیجیے کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نماز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو اب ایسی حالت میں کیا ہو کہ اتنا دیر پہلے نماز کو آپ شروع کیجئے سورج نکلنے سے کہ 40 سے 60 آیتیں تو کیا کی جائے، پڑھ لی جائے اچھے سے۔ اگر بیچ میں نماز ٹوٹ جائے تو وضو کر کے، مان لیجیے وضو ٹوٹ گیا کسی کا، تو وضو کر کے واپس آ کے پھر سے 40 سے 60 آیتوں کے ساتھ کیا کی جا سکے، نماز پڑھائی جا سکے، دوبارہ پڑھائی جا سکے۔ تو اتنی دیر پہلے تو ہمارے یہاں عموماً مسجدوں میں کیا رہتا ہے، کم سے کم یہ رہتا ہے کہ 20 منٹ لے کے چلتے ہیں، 20 سے 25 منٹ۔ اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے 6:25 پہ تو 6 بجے کی جماعت کر دی جاتی ہے۔ اگر فجر کا وقت ہو رہا ہے 6:40 پہ مکمل تو کیا کیا جاتا ہے، 6:15 بجے کی جماعت کر دی جاتی ہے کہ 25 منٹ کا وقفہ لے کے چلا جاتا ہے، 20 سے 25 منٹ کا، کہ اتنی دیر میں کیا ہوگا کہ اگر ایک بار نماز پڑھائی گئی اور آخر میں جا کے نماز میں کچھ ایسا ہو گیا کہ جس سے نماز فاسد ہو گئی تو کیا کرے، دوبارہ وضو بنایا جا سکے اور پھر آ کے اتنی ہی نماز کو پڑھا جا سکے۔ اب عورتوں کی بات کریں، یہ تو مردوں کی بات کریں۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس، مرد کے لیے کیا ہے اسفار میں، عورتوں کے لیے کیا ہے غلس میں، یعنی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے صرف فجر کی نماز۔ باقی سب نمازوں میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، جب جماعت پوری ہو جائے تب پڑھے۔ باقی چاروں وقت کی نماز میں عورتوں کو کیا کرنا ہے، بہتر ہے اگر مرد کی جماعت سے پہلے اگر کسی عورت نے پڑھ لی اور وقت شروع ہو چکا تھا، مان لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا کتنے بجے، 1:45 بجے ہم کہہ رہے ہیں شروع ہو گیا، یہ 12:15 بجے شروع ہو گیا، مسجد میں جماعت تھی 1:30 بجے، کسی عورت نے 1 بجے پڑھ لی، ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن بہتر کیا ہے کہ وہ کیا کرے، عورت جب مسجد میں جماعت ہو جائے تب وہ نماز کو پڑھے۔ یہ کب چلے گا، باقی کی 4 نمازوں میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ فجر میں عورتوں کا پڑھنا غلس میں، یعنی کہ مردوں سے پہلے، اور بہتر یہ اول وقت میں، شروعات کے وقت میں، اگر 5:30 پہ وقت شروع ہو رہا ہے اور 6:45 بجے تک جا رہا ہے اور مردوں کی جماعت 6:15 بجے ہے تو عورت کیا کرے، مردوں سے جماعت سے پہلے ہی فارغ ہو جائے، مطلب 5:45 سے پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، یہ بہتر ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ یا ایسا نہیں کہ پہلے پڑھ لے گی مردوں کے جماعت کے تو عورت کی کیا ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نماز فجر میں اتنی تاخیر کرنا، اب لیٹ کرتے جا رہے ہیں، پتہ چلا 10 منٹ پہلے ہی نماز فجر ختم ہو رہی ہے، نماز فجر شروع ہو رہی ہے۔ نماز فجر میں اتنی تاخیر کرنا کہ آفتاب کے طلوع ہونے کا شک ہو جائے، یہ شک لگے کہ کہیں سورج تو نہیں نکل آیا، تو یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا ہمیں آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا۔ اتنی دیر پہلے پڑھ لینی ہے کہ ہم کو یہ شک نہ رہے کہ سورج تو نہیں نکل آیا۔ اور میں نے آپ کو وہ بھی بتا دی کنڈیشن کہ 40 سے 60 آیتیں ایک بار پڑھی جائے، پھر اس کے بعد اگر کوئی حسد ہو جائے، کوئی کیا ہو جائے، کسی طریقے سے نماز ٹوٹ جائے یا نماز میں کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا چیز ہو جائے کہ نماز فاسد ہو جائے، تو ایسی حالت میں ہم دوبارہ سے وضو کر کے پھر 4 سے 60 آیتیں پڑھ کے نماز پڑھ سکے، اتنا ہم کو کیا کرنا ہے، اس چیز پہ دھیان دینا ہے۔ اب ہم لوگ بات کریں کہ فجر کی سنت کی اگر بات کریں تو فجر کی سنت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑے۔ نہ سوچو کہ فجر کی سنت نہ پڑھے، بس فجر کے فجر پڑھ لے، یہاں تک کہ اگر دشمن کے گھوڑے بھی تمہارے پاس آ جائے، بھائی دشمن کے گھوڑے آ گئے مطلب کہ اب جنگ کا وقت آ گیا، اب معاملہ یہ ہوگا کہ اب نماز پڑھنے کا وقت تھوڑی ہے، اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ جائے، تب بھی کیا کرو، فجر کی سنت کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کرنا۔ اگر ہم سنتوں کی بات کریں تو سنتیں، اگر نماز میں سنتوں کی بات کریں تو 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ مطلب آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار۔
اور سنت غیر موقدہ پڑھ لی ہے کیونکہ سنت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھی تو کیا اس میں کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سنتوں کی بات کریں تو فجر کی 2 سنتیں سنت موقدہ ہے، ہر حال میں پڑھنا۔ عصر کی شروع کی 4 بعد کی 2، یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ ظہر کی شروع کی 4 اور بعد کی 2 رکعت سنت، یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، ہر حال میں پڑھنی، چھوڑ نہیں سکتے۔ عصر میں جو 4 رکعت نماز پہلے سنت پڑھتے ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ مغرب میں جو بعد میں 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اور عشاء میں جو ہم پڑھتے ہیں، عشاء کی پہلے کی 4 نہیں ہے سنت موقدہ۔ دیکھو عصر کی 4 جو شروع کی وہ سنت موقدہ نہیں ہے، عشاء کی جو شروع کی 4 ہے وہ سنت موقدہ نہیں ہے، باقی جتنی سنتیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ یعنی فجر کی شروع کی، عصر کی شروع کی 4 اور عشاء کی شروع کی 4 یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اگر چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو آپ کو کیا ہے؟ کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ لیکن اب بات کریں ظہر کی شروع کی 4 سنت، بعد کی 2 سنت، مغرب کی بعد کی 2 سنت، عشاء کے بعد کی، فرض کے بعد کی 2 سنتیں، تو ایسا لگتا ہوگا ساری سنتیں تو ہے، نہیں ہے تو ساری سنتیں، لیکن یہ جو فجر کی 2 رکعت نماز سنت ہے یہ تقریباً بہت سارے علماء کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ واجب کی طرح، یعنی اس کو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے، اور ایسا نہیں چھوڑ سکتے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی، اب جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد کسی بھی نفل اور سنت کا شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب ظہر کی اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم آ گئے تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ جماعت میں شامل ہونا ہے، 4 رکعت جو سنتیں ہیں وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو عصر مغرب میں جو 2 سنتیں بعد میں، خیر وہ تو بعد میں ہے، صرف شروع میں کون کون سی ہوتی ہے؟ 4 سنت ظہر کی، 4 سنت عصر کی، اور 2 سنت فجر کی، اور 4 سنت عشاء کی۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اس میں سنت موقدہ کون سی ہے؟ فجر کی 2 اور ظہر کی 2، عصر کے پہلے کی 4 اور مغرب کے اور عشاء کے پہلے کی 4، یہ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ، یعنی کہ اگر نہیں بھی پڑھیں گے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یا چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن ظہر کی شروع کی 4 اور بعد کی 2 اور فجر کی شروع کی 2 اور مغرب کی بعد کی 2 اور عشاء کی بعد کی 2 موقدہ ہے، پڑھ لیں ہر حال میں پڑھ لیں، ٹھیک۔ لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں یہ قریب ان کا جو درجہ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ واجب کے قریب ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرما دیا کہ فجر کی سنت نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے بھی آ گئے۔ اب کہا جائے، ہاں اگر جمعے کا دن ہے، بہت اچھا سوال بچے نے پوچھا کہ جمعے میں بتائیے، تو جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، جمعے کی بعد کی 4 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، اس کے بعد کی 2 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، لیکن فرق یہ ہے فجر میں، جمعے میں، ظہر میں، اور بس یہی تو ہوتے ہیں۔ عصر میں اور عشاء میں فرق یہ ہے کہ عصر، عشاء، ظہر اور فجر، ان سب میں جن نمازوں میں فرض کے پہلے کیا ہے؟ سنتیں ہیں، تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو ہمیں سنت نہیں پڑھنا ہے بلکہ کس میں شامل ہو جانا ہے؟ ہمیں جماعت میں شامل ہونا۔ لیکن فجر کی سنت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر حال میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب کھڑے، پہلی رکعت چل رہی ہے، پہلی رکعت کا رکوع ہو گیا ہے، پہلی رکعت کا سجدہ ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی دیر میں امام صاحب دوسری رکعت پڑھیں گے ہم اتنی دیر میں 2 رکعت پڑھ کے امام صاحب کو قاعدہ اخیرہ میں بھی پا لیں گے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو فجر کی سنت کے لیے کہا گیا ہے کہ پہلے سنت پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جماعت میں شامل ہونا ہے۔ باقی کوئی بھی نماز ہوگی اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ فرض پہلے جماعت میں شامل ہوگے، ان سنتوں کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں اور آپ کو اور اپنے ذہنوں میں نشین کرنی پڑے گی کہ اگر فجر کی جماعت قائم ہو گئی اور مطلب آپ امام صاحب دوسری رکعت میں رکوع میں تھے یا قاعدہ اخیرہ میں تھے، اب آپ پہنچے، تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سنت پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ سنت مکمل کریں گے تب تک سلام پھر جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ سنت آپ کی 2 فجر کی چھوٹ گئی، صرف فجر کی سنت کے لیے ہے یہ سارے مسائل۔ تو اب یہ جو چھوٹ گئی نا، یہی وہ سنتیں ہیں کہ جن کی قضا ہے، باقی کسی سنتوں کی قضا نہیں پڑھنی۔ اب کب پڑھیں گے؟ ترنت ہی نہیں پڑھیں گے، سلام پھیر لیا گیا، جیسے ظہر کی سنتوں میں کیا ہے کہ اگر شروع میں چھوٹ گئی تو بعد میں پڑھ لیتے ہم لوگ، اور عشاء کی 4 سنتیں مان لیے کسی کی شروع میں چھوٹ گئی تو اس نے کہا ہم بعد میں پڑھ لیتے۔
جمعہ میں شروع کی 4 سنتیں چھوٹ گئی تو بعد میں پڑھ لیں گے. فجر میں ایسا ہے کہ اگر سنتیں چھوٹ گئی اور جماعت میں شامل ہو گیا تو پہلے طلوع آفتاب ہوگا. طلوع آفتاب مطلب سورج نکل آیا، اس کے 20 منٹ بعد آپ کو فجر کی نماز اس کے 20 منٹ سے لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کب تک پڑھ سکتے ہیں قضا نماز؟ جب تک کیا ہوگا؟ نصف النہار شرعی، یعنی کہ جس وقت کیا ہوگا، وہ وقت کہتے ہیں کہ جسے ہم لوگ آج کے وقت میں کہتے ہیں کہ نصف النہار شرعی مطلب نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا اور نہار کا مطلب ہوتا ہے دن. آدھا دن یعنی سورج جب ایک دم ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے، جسے آج کل ہم لوگ جلال، عام بھاشا میں، عام لینگویج میں، عام بولی میں کہتے ہیں جلال کا وقت چل رہا ہے. دراصل جلال نہیں ہوتا، وہ لفظ جو درست ہے وہ جوال ہے. کیا ہے؟ جوال کا وقت. اور جوال میں کیا کرنا ہے کہ دراصل جسے ہم لوگ جلال کا وقت کہتے ہیں وہ نصف النہار شرعی کا وقت ہے. یعنی جب سورج ایک دم ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہیں پہ رکا رہتا ہے، اس وقت نماز وغیرہ ایک دم بنا ہے کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک، تو جوال کا وقت نصف النہار شرعی کا وقت بھائی یہ آپ کیلنڈر میں دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر جنتری میں کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے کہ نصف النہار شرعی کا وقت کس وقت شروع ہو رہا ہے. تو اس کے پہلے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو سنت کی قضا پڑھنی ہے. اب وہ وقت گزر گیا تو اگر آپ کی فرض بھی قضا ہو گئی تھی فجر کی تو صرف کیا کریں گے؟ فرض کی قضا پڑھیں گے. لیکن اگر صرف سنت قضا ہوئی تو وہ سنت کب تک پڑھنا؟ نصف النہار شرعی کے وقت کے پہلے پڑھ لینا، اس کے بعد آپ کو فجر کی سنتوں کی قضا نہیں پڑھنا.